الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما مدبرا سميعا بصيرا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. الحمد لله الذي لا يحصي ثناء كما أثنيت على نفسك. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایک مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یہ زندگی اللہ نے ایک مقصد کے تحت عطا فرمایا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا دوبارہ واپس لوٹ کے اس اللہ کے یہاں نہیں جانا ہے؟ تو وہ اللہ ایک مقصد کے تحت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف روٹی کمائیں، صرف اچھا سا گھر بنا لیں، یا زندگی کامیاب بنانے کے لیے ملازمت یا سرکاری ملازمتوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتے رہے، خوبصورت بیوی، خوبصورت اولاد اور خوبصورت ذاتی بڑے بنگلات بنانا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے آخری لمحات پورے کر کے جانا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کمانا مقصد ہے تو یہ انسانوں کی زندگی نہیں ہے، ایمان والوں کی زندگی تو نہیں کہلاتی، بلکہ یہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو جو زندگی عطا فرمائے ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اچھے عمل کر کے میرے پاس واپس آتے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں من اتی اللہ بقلب سلیم، کون ہے وہ دل کو گندگیوں سے پاک کر کے، اپنے دل کو برائیوں سے دور کر کے اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت کو بھر کے کون جو ہے اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، اللہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اللہ نے جو دل عطا فرمایا، اس دل میں اللہ اپنے علاوہ کسی اور کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، چاہے وہ دنیاوی چیزیں ہوں یا وہ دوسری اللہ کے غیر ہوں، لیکن اللہ اپنے آپ کو بندے کے دل میں پورا دیکھنا چاہتے، لیکن بندہ اس دل میں دنیاوی ناز و نعمت کو، دنیاوی رنگ رونقوں کو، دنیاوی حلال ہی چیزوں کو رکھ لے تو وہ بھی اللہ کے حق کے خلاف ہے۔ لیکن کتنی بدبختی کی بات ہے کہ آج ہم حلال تو دور کی بات،
آج گناہ کی چیزیں، حرام کی چیزیں، ناچنے گانے والوں کو اپنا مقصد اور ان کو دیکھنا، ان کا دیدار ہمارے لیے قابل سعادت، ان کے ساتھ لوگ سیلفیاں لے رہے، تو یہ اپنے لیے لوگ جو ہے فخر سمجھ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ اپنے دل میں کسی کی عظمت، اللہ کے علاوہ کسی کی عظمت کو بٹھانا، یہ کتنی گھناؤنی بات ہے۔ اس دل کی قیمت کو سمجھیں، اس دل کی قیمت کو سمجھیں۔ یہ دل خالص اللہ کے لیے ہے، یہ دل خالص اللہ کے لیے ہے۔ اس دل میں اللہ کے غیر کو جگہ نہ دیں۔ حلال کو ہم جگہ دینا پسند نہیں کرتے، لیکن آج امت حرام کو اس دل میں بٹھائی ہوئی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، حضرت سالم بن عبداللہ مولا عبداللہ ابن عمر وہ طواف کر رہے تھے۔ وقت کا شہنشاہ بادشاہ ہشام جو ہے اس وقت طواف کرنے کے لیے آیا اور دیکھا کہ سالم طواف کر رہے ہیں، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ حضرت کے پاس جاؤں، بات کروں۔ یہی تو بات حدیثوں میں کہی گئی ہے، جب جو اللہ کا نیک بن جاتا ہے، اللہ دنیا اس کے قدموں میں لے کے آتے ہیں۔ من کان ہمہ طلب الآخرۃ جمع اللہ رزقہ وجعل الغنا فی قلبہ واعطاہ الدنیا وہی راغمہ، کہ جب کسی کی فکر آخرت کی ہوتی ہے، وہ آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو جمع اللہ رزقہ، اللہ اس کے رزق کو جمع کر کے دیتے ہیں۔ وجعل الغنا فی قلبہ، اللہ غنا دل میں ڈال دیتے ہیں۔ وآتاہ الدنیا وہی راغمہ، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ لوگ دنیا کمانے کے لیے خود کتنا ذلیل ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی فکر میں، اللہ کی محبت میں غرق ہوتا ہے، آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے، تو اللہ ایسے بندوں کے لیے دنیا ذلیل کر کے اس کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے ہیں۔ تو دنیا کا بادشاہ ہشام آیا، مولا سالم کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ سالم خیر ہیں؟ ہاں الحمدللہ۔ تو کہہ رہے ہیں سالم کچھ تقاضا ہے تو بتائیں، اگر کسی کے ذمے آپ کے قرضہ ہے تو بتائیں پورا کر دوں، یا وظیفہ ناکافی ہیں تو بتائیں کچھ وظیفہ جاری کر دوں، یا میرے یہاں سے کچھ ہو سکے تو کہیے بھائی بتا دیں۔ تو حضرت سالم نے کہا کہ ہشام، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ تو سالم کے اس بات پر حضرت سالم نے کہا تھا کہ ہشام، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے غیر اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے، غیر اللہ سے مانگنے میں شرم آتی ہے۔ آج ہم نے ایک چیز دیکھا ہے کہ لوگ مسجد کے باہر کھڑے ہوئے اور وہ ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے لے کر کھڑے ہوئے، اور سیاسی جماعت کے جھنڈے لے کر مسلمان مسجد کے باہر کھڑے ہو کے لوگوں کو ووٹنگ کے لیے، چناؤ کے لیے تشکیل دے رہے ہیں، جھنڈے لے کر۔ نماز کے بعد ہم نے جب باہر گئے تو ان لوگوں کو دیکھا تھا۔ مسجد کو عام طور پہ ہر کسی چیز کے لیے اعلان یا اشتہار کا کیا اس کی جگہ بنا دیے۔ اللہ خیر کیا ہے کہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہوئے، میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ تو بہرحال حضرت سالم نے کہا تھا کہ ہشام، اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے غیر اللہ سے مانگنے میں شرم آتی۔ تو جو وقت کا بادشاہ تھا اس کو بھی بات سمجھ میں آئی، اور وہ خانہ کعبہ کے مسجد کے باہر انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر انتظار کے بعد جب حضرت سالم جو ہے اپنی طواف عبادت پورا کر کے باہر آئے، تو ہشام نے کہا کہ سالم، اب مانگو جو میں پورا کر سکتا ہوں، میں پورا کرنا چاہتا ہوں۔ تو سالم نے کہا کہ ہشام، دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں؟ تو ہشام نے کہا کہ دنیا مانگیے، آخرت میرے ہاتھ میں کہاں ہے، میں کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ تو اس وقت سالم نے کہا کہ ہشام، جس رب کے ہاتھ میں دنیا بھی ہے، جس رب کے ہاتھ میں آخرت بھی ہے، جس رب نے پوری دنیا اور کائنات کو بنایا چلا رہا ہے، اس رب سے آج تک میں نے دنیا نہیں مانگی، تو تجھ سے کیا دنیا مانگوں گا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ایمان اپنے دل میں اللہ کو ایسے بٹھائیں
کہ اللہ کی ذات کو اس قوت کے ساتھ اپنے دل میں بٹھائیں، اللہ کے علاوہ باقی تمام چیزوں کو اپنے دل سے خالی کر دیں۔ یہ ایمان مطلوب ہے، یہ ایمان مقصود ہے، یہ ایمان اللہ کو محبوب ہے۔ ایسے ایمان کو بنانے کی ضرورت۔ آج ہمارے دلوں میں ایمان، اس ایمان کی کیا کیفیت؟ ایمان ایک ذرہ دل میں ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان ہوگا، ان یمشی علی الماء، ایک ذرے برابر ایمان سے وہ بندہ پانی پر چل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ تو آج ہماری وہ کیفیت نہیں ہے۔ صحابہ پانی پر گھوڑے دوڑائیں تو کیا اس کو آپ نہیں مانتے؟ کیا وہ اس بات کو غلط سمجھتے ہیں؟ کیا اس بات پہ یقین نہیں ہے؟ تو وہ ایمان ہی کی تو طاقت تھی۔ ان صحابہ کے زیر رہنے والے گھوڑوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ پانی پر دوڑایا، پانی کے اندر ڈوبنے کی صفت کو ختم کر دیا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ ایمانی طاقت تھی جو حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اور 60,000 صحابہ اور صحابہ کی اولاد کا لشکر ایمان کے بل بوتے پر، ایمان کی قوت پر بڑے بحر زخار دریا پر اپنے گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ یہ ایمان مطلوب ہے کہ بندہ ایسے ایمان کی فکر کرے۔ جب ایمان بنے گا اللہ حالات خود بنا دیں گے۔ آج ہم ایمان سے خالی، ہمارے دل ایمان سے خالی اور اللہ سے مدد کی امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی تربیت کریں، اپنا ایمان بنائیں، اپنے اعمال بنائیں۔ ایمان بنتا ہے، اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ ایمان اعمال کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو فرض پڑھنے کے لیے دل نہیں چاہ رہا ہے تو سمجھو کہ اس کا ایمان اتنی تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، کفر کے قریب تک پہنچ چکا ہے۔ اگر کسی کا ایمان اس کو نفل کے لیے کھڑا نہیں کر رہا ہے تو ایمان ہے اس کا تھوڑا بہت مضبوط ہے، لیکن جب ایمان اپنی حلاوت کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ دل میں داخل ہوتا ہے تو وہ تہجد کے لیے انتظار بندے کو کرواتا ہے، کب تہجد کا وقت آئے گا اور میں اللہ کے سامنے کھڑا رہوں گا اور میں اللہ کے سامنے مناجات کروں گا اور میں قرآن پڑھوں گا، میرا رب میرے قرآن کو سنے گا، اور جب میں اللہ کو میرا قرآن سناؤں گا اس وقت اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، مجھ سے خوش ہوں گے، تو رات کے وقت میں نماز پڑھوں گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، حضرت یہودیوں کے عالم تھے اور کتابی توریت کے عالم تھے، توریت کے عالم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں وہ جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہے تو وہ دیکھنے کے لیے کیا کہتا ہے، وہ مسجد نبوی کے یہاں آئے تھے۔ آ کر وہ خطبہ سن رہے، چھپ کر خطبہ سن رہے تھے، اور آگے بعد میں جب وہ ایمان لائے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مدینہ آئے تو پہلے الفاظ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، افشوا السلام، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ یہ میرے بھائی اور دوستو، جاننے والے کو سلام کرنا، نہ جاننے والے کو سلام نہ کرنا، چاہے وہ مسلمان نظر آ رہا ہے لیکن اس کو مسلمان دیکھ کر بھی سلام نہ کرنا، یہ ایمان کی، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہیں کہ جاننے والوں کو سلام کر رہے ہیں اور نہ جاننے والوں کو سلام نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اطعموا الطعام، اور ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کی فضیلتیں کتنی میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ جب اپنے گھر میں کچھ سالن پکے اس میں تھوڑا شوربہ بڑھا دینا، ایک لوٹا، ایک چمچ ہی صحیح اپنے پڑوس کے یہاں بھیج دینا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے پڑوس میں، یہودی پڑوس کو جو ہے کھانا بھیجا کرتے تھے اور ان کے گھر میں پکے ہوئے گھر کی چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ یہ صحابہ اپنے ربی کی باتوں پر عمل کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا ایک دوسرے کو کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ،
اپنے رشتے ناتے جوڑ کے رکھنا، صلہ رحمی کرتے رہنا، آپس میں رشتوں کو مت توڑنا، کسی رشتے میں دراڑ آئیں تو اس کو ختم مت کرنا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو اچھے تھے، فلاں آئے تھے انہوں نے جھگڑا شروع کیا۔ صلہ رحمی اسی کو کہتے ہیں، جب کوئی توڑے تو جوڑیں، جب ٹوٹنے کا وقت آتا ہے جبھی تو صلہ رحمی کی بات آگے آتی ہے۔ سب کھلا رہے ہیں، یہ بھی کھلا رہے ہیں، وہ بھی کھلا رہے ہیں، یہ بھی دعوت میں مدعو کر رہے ہیں، وہ بھی دعوت میں مدعو کر رہے ہیں، یہاں کون سی صلہ رحمی کی بات ہے؟ صلہ رحمی تو اس وقت نظر آتی ہے جب آگے والا بدتمیزی کرتا ہے، جب آگے والا ناانصافی کرتا ہے، جب آگے والا حق چھیننے کی کوشش کرتا ہے، جب آگے والا اپنا حق مارتا ہے، اس وقت صلہ رحمی رشتے ناتے کو لحاظ میں رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دینا، رشتے ناتے کو لحاظ میں رکھتے ہوئے اس کو درگزر کر دینا، اس کو حلم بردباری سے کام لینا، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ داری چل رہی ہے، اس میں ابھی امتحان کہاں آیا صلہ رحمی کا؟ جب امتحان آیا تو ٹوٹ گئے، امتحان آیا تو رشتے توڑ دیے۔ میرے بھائی اور دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ جو عبداللہ ابن سلام فرما رہے میں نے سنا تھا، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتوں کو جوڑے رکھنا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کو سارا مجمع سو رہا ہو، پورے دنیا کے انسان سو رہے ہوں، اس وقت اللہ کے حضور کھڑے ہو جانا، اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اپنے رب کو اپنا قرآن سنانا اور اپنے رب کو اپنی مناجات سنانا۔ یہ رات کے وقت کھڑے ہو کر ساری دنیا جس وقت سو رہی ہوں اس وقت کوشش کرنا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کرے۔ کیا کیا فرمائے؟ افش السلام، آسان چیزیں، ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، رشتے ناتے جوڑ کے رکھنا، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کو پوری دنیا سو رہی ہوں، لوگ سو رہے ہوں، اس وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہونا نماز کی حالت میں، فَادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا خطبہ تھا جو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو عبداللہ ابن سلام نے سنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ خطبہ سنا تو مجھے یہ یقین دل میں بیٹھ گیا تھا کہ کوئی نبی کے علاوہ کوئی اتنی بلند تعلیمات نہیں دے سکتا ہے، یہ نبیوں کے تعلیمات ہیں جو اتنے بلند۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نبوت کے تعلیمات اگر ہماری زندگیوں سے نکل گئے تو ہماری زندگیاں خیر سے خالی ہو جائیں گی۔ یہ ایمان ہے، ایمان، میرے نبی کی ایک ایک بات کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے عمل کرنا، یہ جذبہ اپنے دل میں پیدا کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں۔ ایمان محنت سے بنتا ہے، ایمان کے لیے قربانیاں دی جاتی ہے، ایمان کے لیے اپنے آپ کو قربانیاں پیش کی جاتی ہے، اس لیے اپنی قربانیاں پیش کرے۔ اب دین کے اندر دین اپنی زندگیوں میں لانے کے لیے قربانیاں شرط ہے، اپنے جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی شرط ہے، اس لیے اپنے جان کی قربانی ادا کرے، اپنے مال کی قربانی ادا کرے، اس میں سے دین کے لیے حصہ متعین کرے۔ اپنے اللہ نے جو زندگی عطا فرمائی ہے، اپنی زندگی کا لمبا حصہ ہم دنیا کمانے، دنیا بنانے میں، دنیا سجانے میں لگائی ہے، تو تھوڑا وقت ہم دین کے لیے بھی نکالیں۔ کتنا وقت بندہ نکالتا ہے یہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے، لیکن جتنا وقت نکال کے بندہ محنت کرتا ہے، اللہ اس کی محنت کو رائگانی کریں گے، اللہ اس کی محنت کو ضرور چمکائیں گے۔ 24 گھنٹے کی زندگی ہے، 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے آرام کے لیے، سونے کے لیے نکال دیں، 2 گھنٹے اخراجات اور کام کے لیے نکال دیں، 10 گھنٹوں کے علاوہ 14 گھنٹے ہیں، 14 گھنٹوں میں سے 10 گھنٹے دنیا کی محنت میں لگا لیں، 4 گھنٹے دین کی محنت پہ لگا دیں۔ بس سمجھیں کہ 24 گھنٹوں میں سے صرف 4 گھنٹے اگر ہم اپنے دین کے لیے لگائیں تو اللہ ان 4 گھنٹوں کی محنت سے ہماری دنیا بنا دیں گے، پوری امت کی دنیا اور آخرت بنا دیں گے۔ دنیا ضائع نہیں ہونے والی۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو دنیا میں جتنی مخلوق ہے، چونٹی، نظر نہیں آنے والی چونٹی، مچھر،
مکھی، اتنی چھوٹی مخلوق سے لے کر سمندر میں رہنے والے بڑے بڑے مچھلیاں اور ہاتھیاں جو جنگلوں میں رہنے والے، اور درند جو اتنا چیر پھاڑ کر کھانے والے درند، ہوا میں اڑنے والے پرند، کوئی بھوکا نہیں رہے گا، کیونکہ سب کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے۔ اللہ نے سب کی ذمہ داری طے کر دی ہے، اپنے ذمے طے کر لیا ہے کہ تمہیں رزق کے لیے پریشان ہونا ہی نہیں ہے، بلکہ تمہارا سارا رزق، تمہارا ساری مقدر طے ہو چکی ہے، ہم دینے والے، ہم دے کے رہیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ توکل، یہ بھروسہ اپنی زندگیوں میں لانا، ایمان بنانے کی فکر کرنا، اس ایمان کے لیے قربانی بس اتنی ہے، اپنے وقت میں سے، یعنی اپنا جان مطلب وقت، اپنے وقت کو دین کے لیے طے کر لیں کہ میں دین کے لیے کتنا وقت دوں گا۔ اپنے مال میں سے ایک حصہ طے کر لیں، کتنا حصہ میں دین کی محنت میں، مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس یہ دو چیزیں طے کر لے، اللہ صرف ہماری نہیں پوری امت کی تقدیر کو پلٹ دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایمان پر زندگی باقی رکھے، اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اللہ موت کے وقت کلمہ ہمارے زبانوں پر جاری فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔